جناب اس طرح منشیات فروشوں کو گھروں سے نہیں پکڑا جاتا جس طرح اسمبلی کے ممبروں کو اسمبلی کے اندر سے پکڑا گیا. اگر کچھ بھی ضمیر اسپیکر صاحب کا زندہ ہے تو استعفیٰ دیں، ورنہ کوئی ممبر ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کرے. ایک ممبر بھی عدم اعتماد پیش کر سکتا ہے، بے شک وہ ناکام ہو جائے. اور آج 50 ارب روپے کا 43.75 روپے فی یونٹ بجلی پر اور ٹیکہ لگا دیا ہے. مردوں کو اور مار رہے ہیں، مرے ہوئوں کو اور مار رہے ہیں. اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ بعض جن کی FIR ہے جو پسند ہیں ان کو ریمانڈ نہیں دیا، ان کو گھر بھیج دیا. جو ناپسند ہیں ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. 14 میرے خلاف یہاں پہ کیسز ہیں جی اس عدالت میں دہشت گردی کے. میں یہاں موجود ہی نہیں تھا. ابھی تک کسی 16-18 مہینے ہو گئے ہیں کوئی چلان پیش نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے یہ 20 سال کا پروگرام ہے. 1000 سے زیادہ کتنے کیس ہیں؟ کتنے لوگوں کے؟ 750 لوگوں کے کیسز ہیں جو 10-15 سال تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ 3000 جہاں بچیاں پڑھتی تھی وہاں 300 بچیاں نہیں پڑھتی. یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا. یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور غریب آدمی زندہ مر گیا ہے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بیچارے غریب دیہاڑی والے مزدور ہیں ان کو تو کیسوں سے نکال دیں. جن بیچاروں کی ایک دیہاڑی کے مزدور ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیا جائے. اور باقی اس ملک کا سکون، اس ملک کا امن، اس ملک کی معیشت IMF نے اگلی تاریخ میں بھی پاکستان کا نام جو ہے ایجنڈے پر نہیں رکھا. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ ایک دوسرے کے ساتھ مساق جمہوریت، مساق پارلیمنٹ اور دیگر معاملات کریں. جو مرضی کر لیں، قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو قدم یہ اٹھاتے ہیں ملک صاحب، 8 تاریخ کو راولپنڈی اسلام آباد میں 2 موتیں ہوگی کیونکہ 11-12 بھی نہیں چل سکی. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ 8 تاریخ کو جس نے کنٹینر لگائے، صرف مری روڈ پہ 4 کنٹینر تھے، 29 تو ادھر تھے نا، اور خیابان کی گلیوں تک میں کنٹینر لگائے گئے جبکہ راولپنڈی سے کوئی جلوس نہیں گیا. مری روڈ پہ 4 کنٹینر لگانا میں سمجھتا ہوں ظلم عظیم ہے کہ جہاں سے کوئی جلوس نہیں گیا اور جہاں کئی لوگوں نے ہمت کر کے کنٹینر ہٹائے جو جلوس والے تھے ان کا راستہ تو روک نہیں سکے. سو یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں. اور ان کے پیچھے جو جس طرح سے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ افسوسناک ہے. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا 30 ستمبر بڑے میں 30 ستمبر تک قائم ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ بری طرح ناکام ہیں. یہ مساق جمہوریت کرنے جا رہے ہیں، یہ موت جمہوریت کرنے جا رہے ہیں. جمہوریت کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ننگی ہو گئی ہے. جمہوریت بے لباس ہو گئی ہے. جمہوریت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے. سو میں بڑوں سے بات کرتا ہوں جو اصل حکومت ہے. میں اصل حکومت سے بات کرتا ہوں. خدا اور رسول کے واسطے جو لوگ دیہاڑی والے ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیں، ان کو کیسوں سے نکال دیں. مزدور ہیں ان کے کس طرح دیہاڑی نہیں لگے گی. اور جو لوگ آپ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو ساری سمجھ ہے لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور. خان صاحب سے ملاقات کے لیے کب جا رہے ہیں؟ کوئی میں ابھی نہیں جا رہا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ 14 دن کا ٹائم ہے، اگر خان کو رہا نہ کیا تو مڈیالہ جیل کا رخ کریں گے. اب 12 دن پیچھے. میں علی امین گنڈاپور میرے دوست ہیں، میں ان کے بارے میں تو جواب. آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ میں جناب ابھی 40 دن کا چلا کاٹا، اس سے بہتر تھا میں جیل میں 4 سال قید کاٹ لیتا. 40 دن کا چلا کسی نے کاٹا ہمدردوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. ان کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی. انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تو کسی اور کو کیا. آپ کے بارے میں خان صاحب ابھی بھی پازیٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بڑے اچھے ان کے دوست ہیں. میں دوست ہوں، رہوں گا اور کوشش کروں گا، لیکن میں ان لوگوں کے مخالف بات نہیں کبھی کروں گا جن کے ساتھ میری دوستی تھی، جنہوں نے میرا 40 دن مجھے چلا. لاہور والے جلسے میں جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا صوبہ صاحب میں KP میں گورنر راج لال جا رہا ہے کیونکہ مختلف زاویوں سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ چاروں صوبوں میں جمہوری راج ہے؟ چاروں صوبوں میں جو ہے یہ انگلش میں کہتے ہیں دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس.
So there is a strong face behind a case. یہ ویسے ہی چہرہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عوام میں کتنے ذلیل ہو چکے ہیں، اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ کوئی کسی کو یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں، کیونکہ وہ فرد پوچھے گا کہ آپ 45 کے ممبر ہیں یا 47 کے.